بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کی ہولناکی کا منظر کیا ہوگا اور زمین پر سب سے پہلے کس کو اٹھایا جائے گا۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل فیضی وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے زمین میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائے جائیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے۔ ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار، تھوڑی تھوڑی دیر بعد یکے بعد دیگرے برآمد ہوں گے۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ کے پاس اور دیگر نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ خوف اور شدت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوں گی۔ کوئی شخص کسی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے گا، اگر دیکھے گا تو بچوں کی طرح دل میں شہوت سے خالی ہوگا۔ صحیح مسلم ہے کہ جب لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہوں گے تو سورج اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ گویا کہ بس 1 میل پر ہے۔ آسمان کی طرف چمکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام کے بدنوں سے پسینہ جاری ہو جائے گا۔ پیغمبروں اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے تر ہوں گے۔ عام مومنین کے ٹخنے، پنڈلی، گھٹنے اور سانوں، کمر، سینہ اور گردن تک اعمال کے مطابق پسینہ چڑھ جائے گا۔ کفار منہ اور کانوں سے پسینے میں غرق ہو جائیں گے اور ان کو سخت تکلیف ہوگی۔ بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ لاچار مٹی کھانے لگیں گے اور پیاس بجھانے کی غرض سے حوض کوثر کی طرف جائیں گے۔ دوسرے نبیوں کو بھی حوض دیے جائیں گے، لیکن وہ اپنی لذت اور وسعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے کم ہوں گے۔ سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولناک مناظر ہوں گے۔ 1000 سال تک لوگ انہی مصائب و مشکلات میں مبتلا ہوں گے، اور 7 گروہ وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تمام روایات سے ثابت ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے لوگ 40 فرقوں میں مشتمل ہوں گے۔ سیاہ ستہ میں ہے کہ پھر مجبور ہو کر لوگ شفاعت کی غرض سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے، اے ابو البشر، آپ ہی وہ شخص ہیں جنہیں خدائے تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، جنت میں سکونت عطا فرمائی، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانیں دی ہیں تو آپ ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصائب سے نجات نصیب فرمائیں۔ آپ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہیں، ایسا کبھی بھی نہ تھے اور نہ آئندہ ایسا غضبناک ہوں گے، کیونکہ مجھ سے ایک زبردست غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا باوجود روکنے کے میں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، تو میں اس کی پکڑ سے ڈرتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے شفاعت کی طاقت بھی نہیں ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ پہلے پیغمبر ہے جنہیں سارے انسانوں کے طوفان نوح میں غرق ہونے کے بعد سب سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے، اے نوح، آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہو کان عبدا شکورا فرما کر اپنا شکر گزار بندہ ہونے کا لقب عنایت فرمایا ہے۔ ہماری حالت زار کو دیکھ کر ہماری شفاعت کر دیجئے۔ آپ فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے، ایسا کبھی نہ تھا، اور مجھ سے تو ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے ادب کا لحاظ نہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نافرمان بیٹے کی سفارش کر دی، وہ غرق نہ ہو، میرا منہ نہیں کہ سفارش کر سکوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی۔ قرآن کریم میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس مشکل گھڑی میں نوح علیہ السلام نے اپنے خدا کو پکارا کہ میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ جو میرے اہل کو طوفان سے بچانے کی نسبت ہے سچا ہے، اور اس کا فیصلہ تو بہتر کر سکتا ہے۔ خدا نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا کہ وہ تیرے اہل میں سے ہرگز نہیں ہے،
وہ برے افعال کر چکا ہے تو مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ میں تجھے اس لیے سمجھاتا ہوں کہ جاہل لوگوں کی طرف سے رشتے کی محبت میں آ کر کہیں تو خدا سے دور نہ جا پڑے، یعنی خدا کو نیکی کے سوا اور کسی رشتے کی پرواہ نہیں۔ یہ عذر کر کے حضرت نوح علیہ السلام سب لوگوں کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا مشورہ دیں گے۔ چنانچہ وہ فرمائیں گے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ پس لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم، خدائے تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا لقب نصیب فرمایا ہے اور آگ کو آپ کے واسطے ٹھنڈی اور سلامتی والا کر دیا اور پیغمبروں کا امام بنایا۔ آپ ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ان تکلیفوں سے رہائی مل جائے۔ آپ فرمائیں گے، پہلی بات یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نہایت غصے میں ہے اور اتنا جلال کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی ایسا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ میں 3 مرتبہ ایسے باتیں کر چکا ہوں جس میں جھوٹ کا وہم ہو سکتا ہے، تو میں اس کی پکڑ سے ڈر رہا ہوں، اس لیے مجھے شفاعت کی ہمت نہیں۔ وہ باتیں جن کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، ان کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہیں مجھے پکڑ نہ لیا جائے، آگے آ رہی ہیں۔ اس حدیث کو منکرین حدیث نے اپنا نشانہ بنا کر حدیث مبارکہ کے تمام ذخائر کو غیر معتبر قرار دیا، حالانکہ ان واقعات میں 2 کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ منکرین حدیث قرآن کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں، جو تعویل اور ان 2 آیاتوں میں کرتے ہیں وہ اس واقعے میں ہوگی جس کا ذکر حدیث میں ہے۔ اس کے علاوہ عرب لفظ کذب سے جھوٹ ہی مراد نہیں لیتے، بلکہ بظاہر خلاف واقعہ بات پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔